جی دوستو السلام علیکم، میں سفا صفی ہوں اور آپ میرا ویڈیو لاگ دیکھ رہے ہیں۔ اور شیخ رشید پنڈی کا فرزند جو اپنے آپ کو کہتا ہے پنڈی کا فرز مجھے تو ہنسی آ جاتی ہے یار ان کے تعارف پر۔ وہ دھمالے ڈال رہے ہیں اس وقت، وہ لال حویلی میں دھمالے ڈال رہے ہیں، اس لیے کہ عدالت نے وہی لال حویلی انہیں واپس کر دی ہے جو چھین لی تھی۔ کرسمہ ہوا ہے بہت بڑا، اور ہمارے اس ملک میں اس طرح کی کرشمہ سازیاں ہوتی رہتی ہیں۔ شیخ رشید کا چلہ کامیاب ہوا ہے، اور چلے میں جو انہوں نے منتیں مانی وہ پوری ہو رہی ہیں۔ آپ چلہ بھی سمجھ رہے ہیں، اور آپ شیخ رشید صاحب کو بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور ساری گیم کو بھی سمجھتے ہیں کہ GHQ کا گیٹ نمبر 4، وہ کہتا ہے کہ میں تو اس کا بندہ ہوں۔ گیٹ نمبر 4 کا برا لفظ میرے منہ میں آنے لگا تھا، لیکن میں وہ نہیں کہتا، بندہ ہی کہہ لیتے ہیں کہ گیٹ نمبر 4 کا میں بندہ ہوں۔ یہ گیٹ نمبر 4 کا بندہ پوتر گیا سی، پنجابی میں کہتے ہیں پوتر جانا نا، باولا ہو جانا، باولا ہو گیا تھا، اور اس کا سافٹ ویئر جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ اور پھر یہ ہوا کہ عمران خان کی حمایت میں یہ گیٹ نمبر 4 بھی بھول گیا، اپنی قسمیں، اپنے وعدے، اپنے وہ پالش کا سٹائل بھی بھول گیا، ہر چیز بھول گیا۔ وہ خوشبو جو ہوتی ہے، خوشبو کہنا چاہیے یا بدبو کہنا چاہیے، بوٹوں کی، وہ جو یہ اسمیل کرتا تھا آئے دن، وہ بھی بھول گیا۔ اور پھر یہ بھولنے بھلانے کے چکر میں وہ ایسی بھول بھلائیوں میں پھنسا کہ اس کے ہاتھ سے لال حویلی بھی چلی گئی، اور وہ خود بھی چلے پر چلا گیا۔ پہلے چھپا رہا بہت عرصہ۔ یہ لال حویلی بیسیکلی یہ جائیداد ہے، جگہ ہے متروکہ وقف املاک کی۔ جب پاکستان اور انڈیا الگ ہوئے تو جو سرکاری رقبے تھے، یا وہ رقبے تھے یا جو کہ ہندوؤں کے، سکھوں کے تھے، جو جائیدادیں ان کی تھیں، وہ یہاں چھوڑ گئے تھے، وہ متروکہ وقف املاک کو چلی گئی۔ یہ بھی ایک کشمیری نائکہ ہے جس کی یہ لال حویلی تھی، اور شیخ صاحب اس کے باہر بیٹھے کتابیں بیچا کرتے تھے، فٹ پاتھ پر اخبارات بیچا کرتے تھے۔ اخبار کا سٹال ویکھیا، تسی بھی ویکھے ہوں گے، اخبار کا سٹال ہوتا تھا ان کا، کتابوں کا سٹال ہوتا تھا ان کا۔ لیکن پھر یہ قابض ہو گئے اسی لال حویلی پر جس کے باہر یہ کتابیں بیچا کرتے تھے۔ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ اور انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا تھا سال ہر سال سے اپنے آپ کو GHQ کے گیٹ نمبر 4 کا کتا۔ ہر طرح کی عیاشیاں، ہر طرح کی موجیں انہوں نے پچھلے 40 سال، 4 دہائیوں سے لال حویلی میں کی۔ اور یہاں تک یہ مطلب حریم شاہ تو آج کی بات ہے نا، یہ کل بھی جب میاں نواز شریف اور شہباز شریف کے ساتھ تھے تو مجرے، جی ہاں، ہم نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہوا ہے، پاکستانی فلم سٹارز کو یہ وزیر اطلاعات و نشریات بنتے تھے شیخ صاحب میاں نواز شریف کے، اور پھر ان کے لیے محفلیں سجاتے تھے، شراب باندیاں، کباب باندیاں، اور یہ وہ ساری کی ساری، یہ ہیں وہ شیخ صاحب۔ اور ایک دفعہ انہوں نے انتہائی گھٹیا قسم کا بیان دیا تھا۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ شیخ صاحب آپ شادی کیوں نہیں کرواتے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ جب مجھے تازہ دودھ مل جاتا ہے تو میں بھینس کیوں رکھوں۔ اتنی مطلب غلاظت بھری گفتگو انہوں نے ہمیشہ کی ہے، زومانی گفتگو ہمیشہ کی ہے۔ اپنے آپ کو پیشن گو بھی کہتے ہیں، اور پنجاب کا پیر پگاڑا بھی کہتے ہیں، پیش گوئیاں کرنے والے، اور نہ جانے پتہ نہیں کیا کیا۔ اور جب یہ عمران خان کے مخالف تھے تو وہ کہتا تھا کہ اسے میں شیخ رشید کو اپنا چپڑاسی بھی نہ رکھوں، تو یہ کہتا تھا تو ہے کیا۔ پھر ان کی یاری یوں ہوئی، اس یاری کے پیچھے جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل ظہیر الاسلام، جنرل فیض، اس طرح کے کریکٹرز تھے۔ انہوں نے ان کی یاری کروائی، اور پھر وہ جسے چپڑاسی نہیں رکھنا تھا نا، اسے مختلف وزارتیں دیں،
عمران خان نے اپنے دور میں. یہ ہے وہ شیخ رشید. اور شیخ رشید کو ہائی کورٹ نے بڑا ریلیف دیا ہے، اور جو سیل کی ہوئی تھی وہ لال حویلی چھین کے خالی کروا کے شیخ رشید سے متروکہ وقف املاک نے وہ واپس ہو گئی ہے شیخ رشید کو. اور شیخ رشید کہتا ہے کہ میں اس کا مالک ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ کچھ دوست جانتے کچھ نہیں جانتے کہ یہ جو متروکہ وقف املاک کی جائیدادیں ہیں مختلف، یہ تھوڑے تھوڑے رینٹ پر 100 سال کی لیز پر لوگوں کو دی جاتی ہے. مطلب لاہور میں دیال سنگھ مینشن ہے. دیال سنگھ مینشن میں ہمارا پی یو جے کا آفس ہے. جب آصف ہاشمی تھے متروکہ وقف املاک کے چیئرمین، تو انہوں نے اتنا مائنر سا کرایہ رینٹ اس ہمارے آفس کا، پنجاب یونین آف جرنلسٹ کے آفس کا، پی یو جے کے آفس کا مقرر کیا کہ ہم سارے ہنس دیے، مطلب 10 روپے یوں کہہ لیں نا. اور اسی طرح سے وہاں یہ مسعود کھدر پوش ٹرسٹ کا آفس تھا سال ہا سال سے، کئی دہائیوں سے متروکہ وقف املاک کی جائیداد میں، اس بلڈنگ میں. اور وہ اس کا بھی اتنا ہی مائنر سا کرایہ تھا. اور سال ہا سال سے مسعود کھدر پوش ٹرسٹ کے پاس وہ جگہ تھی. اور بالآخر مسعود کھدر پوش کی بیٹیاں جو ہیں وہ شیرین وغیرہ اسے بیچ کر چلی گئی. بیچنے کا مطلب کیا کہ اپنا قبضہ چھوڑ کر کسی دوسرے کو قبضہ دے دیا، اور اچھے خاصے کئی لاکھ، مطلب کہتے ہیں کہ بڑا سودا ہوا ہے، کروڑ کے اندر ہی ہے لیکن بڑا سودا ہوا ہے. اور وہ دے کے تو نکل گئی. اب مسعود کھدر پوش ٹرسٹ کا جو آفس ہے وہ وہاں سے اردو بازار شفٹ ہو گیا، جہاں ان کے مینیجر کی شاپ ہے یا ان کا چھاپا خانہ ہے، تو وہاں چلا گیا. اس طرح سے یہ متروکہ وقف املاک کی جو جائیدادیں ہیں اس پر انا پیوے تے کتی چٹے، انی پیوے تے کتیاں چٹن، مطلب سیدھا محاورہ اگر میں بتا دوں، انی پیوے تے کتے چٹن، یہ حساب کتاب ہے یہ متروکہ کی زمین کا اور جائیدادوں کا. اور جو منظور نظر ہوتا ہے اس کا چلہ کامیاب ہو جاتا ہے. منظور نظر ہوئے شیخ رشید پھر سے، ان کو جو اسے برداشت نہیں کرتے تھے انہوں نے 4 دن پکڑا، یہ راہ راست پر آ گیا، سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا. منیف فاروق کو بلایا، اس کے سامنے رویا، ہنسا، کچھ کیا، انٹرویو دیا اور کہا میں اصلی ہوں. اور جب ہائی کورٹ نے آج ان کے حق میں فیصلہ دیا ہے تو جھولیاں اٹھا کر جنرل آصف منیر کو، چیف آف آرمی اسٹاف کو دعائیں دے رہے تھے، اور جنرل ندیم انجم کو، ISI چیف کو دعائیں دے رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ ہم پر یہ قدرت کا انعام ہے کہ یہ لوگ ہماری فوج کے سربراہان ہیں، اداروں کے سربراہان ہیں، اور میں صدقے واریاں ان پہ، اور اور یہ ہزاروں سال جئیں اور فلان ڈھمکان، اور لانتی ہے 9 مئی کے سارے کردار لانتی ہیں. مطلب سیدھی لعنت انہوں نے عمران خان پر ڈالی، اور سیدھی لعنت عمران خان کے حواریوں کو، ساتھیوں پر ڈالی، ورکروں پر ڈالی، جنہوں نے سانحہ 9 مئی میں GHQ کو جلانے کی کوشش کی، حملہ کیا اس پر. کور کمانڈر ہاؤس لاہور، جناح ہاؤس جسے کہتے ہیں، اسے جلایا. اور جنہوں نے دیگر مختلف اسی طرح کی گھٹیا گھناؤنی کارروائیاں کی. اور پاکستان کی فوج کی وہ تنصیبات جن کی طرف دشمن آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا، ان کو یہ جلاتے رہے، برباد کرتے رہے. شیخ رشید نے ان سب پر لعنت ڈالی ہے بما عمران خان. اے نہ سوچیو کہ عمران خان کڈ کے لعنت پائی ہے، اس نے ان سب پہ لعنت ڈالی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑا کردار تو عمران خان ہے 9 مئی کے حوالے سے، تو سب سے بڑی لعنت تو انہیں گئی ہے نا جو شیخ رشید نے ڈالی ہے. خیر، ہوا کی تیزی کے ساتھ ہواؤں میں اڑتا ہوا شیخ رشید اسی لال حویلی میں دوبارہ گیا ہے اور قابض ہو گیا ہے. لو اینا جے چلا، اگر آپ کی سنوائی اچھی جگہ پہ ہے
تو آپ پر انعام و اکرام کی بارش ہوتی ہے، اور اگر اچھی جگہ سے آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو پھر چلے تے بات آ جاتا ہے، شمالی علاقہ جات کی سیر کو بھیجا جاتا ہے اور محکمہ زراعت والے آ جاتے ہیں۔ سمجھ رہے آپ میری ساری باتیں؟ دوسری طرف عمران خان پر بھی انعام و اکرام کی بارش ہوئی ہے۔ ایک لسٹ جاری ہوئی ہے کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل میں کیا کیا سہولیات دی گئیں۔ پہلے تو آپ کو پتہ نا، دیوار توڑی گئی، باغیچے کی طرف عمران خان کا منہ کر دیا گیا، لیکن انہیں وہاں سے پھانسی گھاٹ بھی نظر آ رہا ہے۔ یہ بھی استغفر اللہ، اللہ سب کی حفاظت کرے۔ وہ مجرم ہیں سائفر کے، ملزم نہیں، مجرم، فرد جرم عائد ہے ان پر۔ وہ مجرم ہیں توشہ خانہ کے، اور وہ مجرم ہیں القادر ٹرسٹ کے۔ ان سب جرائم کے باوجود ان پر انعام و اکرام کی یوں بارش کی گئی ہے کہ 10 لاکھ روپے کی ورزش والی مشین ان کو دی گئی ہے کہ جیل چ ورزشاں کرو، ایکسرسائزاں کرو، پلوان بڑھو، ایسے ایسے ایسے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا، پہلے انہوں نے سائیکل مانگی تھی، وہ سائیکل بھی 8.5 لاکھ روپے کی دی گئی ہے انہیں۔ کیڑی سائیکل ہوئے گی یار جڑی 8.5 لاکھ روپے دی ہے؟ 80 فٹ کا برآمدہ دیا گیا ہے ان کو کھول کے کہ ایتھے تسی چہل قدمی کرو، سیر سپٹا کرو، دیسی مرغی دیسی گھیو دے وچ، دیسی بکرا دیسی گھیو دے وچ، یہ بھی موجاں کرواتیاں گئیاں کہ آپ کی پسند کا کھانا ہر وقت حاضر ہوگا۔ 6 ڈاکٹر اور 4 میل نرسز اور ایک مشقتی عمران خان کو دیا گیا ہے کہ تیری بحال بھی کوئی نہیں ویندا، تین کوئی بیماری نہیں لگ سکتی، تیرے کو ایک پورا سٹاف ہے، میڈیکل سٹاف، آپ کو کچھ نہیں ہوتا۔ اور وہ جو روڑا تھا کہ مجھے جیل میں زہر دے دیا جائے گا، وہ روڑا شورا بھی انہوں نے فنش کر دیا ہے۔ ایک بڑی ٹیم ڈاکٹروں کی اور نرسز کی اور مشقتی اور پسند کا کھانا اور میٹرس اور چارپائی اور پنکھے اور کتابیں اور ٹی وی اور ساری موجیں جو ہیں لمبی چوڑی وہ کروا دی گئی ہیں عمران خان کی۔ سابق وزیر اعظم ہیں جی، لیکن نواز شریف جب سابق وزیر اعظم کے طور پر اڈیالہ جیل میں تھا تو اس کے لیے یہ ساری نوازشات نہیں تھی، بلکہ عدالت نے یہاں تک کہا تھا عمران خان کے لیے کہ پہلے تیرے واسطے جیل دی دیوار تڑوائی گئی ہے، اگر تو کہتا ہے تو عدالت کی دیواریں بھی تڑوا دے۔ یہ حالات ہے، اور یہاں ہمارا آئین اور قانون کہتا ہے کہ ایک برابر، سب کے لیے قانون ایک جیسا، سب کے لیے سزائیں ایک جیسی، سب کے لیے گناہوں کے مطابق، جرموں کے مطابق، اور سب کے لیے جزائیں ایک جیسی۔ ایک 10 لاکھ دی مشین اگر ہماری سرکار اچھی ہے تو یہ دوسرے قیدیوں کو بھی دے نا، وہ بھی ایکسرسائز کریں، وہ بھی ڈنڈ بیٹھ کے ماریں اور اپنے آپ کو سیٹ ویٹ کریں۔ اور دیسی مرغیاں دیسی گھیو دے وچ انہاں لئی کیوں نہیں؟ ان کے لیے کیوں یہ گندی دال ہے؟ کیا یہ انصاف ہے؟ کیا اسے انصاف کہتے ہیں؟ کیا اس طرح سے کی کہنا چاہیے یار کہ تگڑے دا 7ویں سو؟ مطلب عوام کیا کرے؟ کہاں چلے جائیں ہم لوگ کہاں چلے جائیں جو چھوٹی چھوٹی ضروریات کہنے کو آزاد شہری ہے ہمارے پاس تو یہ سہولیات نہیں ہے۔ جیل میں بیٹھے بندے کے لیے یہ ساری سہولیات ہے، اور اسے ڈرایا بھی جا رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں کہ تم ناس جا، ملک چھٹ جا، اور اس کے ساتھ کوئی ڈیل کا معاملہ بھی ہے۔ دوسری طرف وہ جیل میں بیٹھا تڑیاں بھی لگا رہا ہے، اس کے وکلا طرح طرح کی باتیں بھی بتا رہے ہیں۔ اللہ ہی جانتا ہے، رب ہی جانتا، اللہ ہی جانے کون بشر ہے، اور کس کس کے کہاں کہاں کیسے کیسے مفادات، یا کس کس کا کہاں کہاں کون سا پریشر ہے، کون سی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے جو ان لوگوں کو سہولیات دلواتی ہے، رب بھی جانے۔ تیسری اور اہم بات یہ ہے کہ جو ملک ریاض ہے ان کا ایک نیا فراڈ سامنے آیا ہے۔ آپ کو پتہ ان کی بیریا ٹاؤن کراچی کا NOC جو ہے وہ خارج کر دیا گیا ہے،
معطل کر دیا گیا ہے، اسے مطلب فنش کر دیا گیا ہے۔ ملیر کی میونسپل جو سوسائٹی ہے، کمیٹی ہے، اس نے کر دیا، اس لیے کہ اس نے بہت بڑا فراڈ کیا وہاں، اس لیے کہ کورٹ کی طرف سے اس کے خلاف فیصلہ آیا اور یہ سارے کا سارا ڈرامہ ہوا۔ اب جب اس کا این او سی معطل ہوا ہے، ڈسمس ہوا ہے، تو اس وہاں سے بیریا ٹاؤن میں جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی تھی، جن لوگوں کی ساری زندگی کی جمع پونجی جنہوں نے وہاں لگا دی تھی، وہ سارے کے سارے خوف زدہ ہو گئے، انویسٹر بھی، اور جنہوں نے وہاں گھر بنانے کے لیے اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی وہاں لگائی تھی، وہ سارے کے سارے خوف زدہ ہو گئے، اور اونے پونے وہ اپنے پلاٹ، اپنے گھر، اپنی جائیدادیں وہاں سے بیچ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے ابھی تک، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ ایک طرف آپ جانتے ہیں نا کہ ملک ریاض اپنا سرمایہ سمیٹ کر اپنے بیوی بچوں کے ہمراہ یہاں سے بھاگ گیا ہے، پاکستان چھوڑ گیا ہے، لیکن اس کے ٹاؤٹ ابھی بھی پاکستان میں موجود ہے۔ ایک طرف عدالت سے وہ لے رہا ہے اس پہ رعایت کہ جو 460 ارب روپے کا اسے جرمانہ کیا گیا ہے، جس میں وہ 190 ملین پاؤنڈ سٹرلنگ بھی شامل کرنے کی کوشش کی تھی ثاقب نثار نے، کہ یہ مجھ سے میری اوقات سے بڑھ کر ہے، 460 ارب میں نہیں دے سکتا، میں دیوالیہ ہو گیا ہوں، مجھے معاف کر دیا جائے یا پیسے تھوڑے کر دیے جائیں۔ ایک طرف یہ گیم چلا رہا ہے ملک ریاض، اور دوسری طرف اس نے اپنے ہرکارے، اپنے بندے بیریا ٹاؤن کراچی میں بھیج دیے ہیں کہ اونے پونے جو لوگ اپنے گھر، اپنے پلاٹس، اپنی جائیدادیں بیچ کر یہاں سے بھاگ رہے ہیں ان سے لے لو، کیونکہ کل کو پھر میرا ٹائم آنا ہے اور میں نے وہ این او سی بحال کروا لینا ہے۔ بیریا ٹاؤن کو کوئی گرا نہیں سکتا، کوئی اٹھا نہیں سکتا، کوئی اتنا بڑے بلڈوزر لا کر اتنے بڑے علاقے کو واش نہیں کر سکتا۔ یہ کوئی نسلہ ٹاور نہیں ہے، نہ یہاں کوئی چیف جسٹس گلزار بیٹھا ہوا ہے، اس لیے ہمارے بیریا ٹاؤن کو کچھ نہیں ہونا۔ جو لوگ بیچ رہے ہیں ان سے اونے پونے خریدو۔ آج جو چیز آپ 30 لاکھ کی لیں گے، وہ جب میرے معاملہ سیدھے ہو گئے چند مہینوں میں یا سال میں، تو وہ 90 لاکھ کی ہوگی۔ اس حوالے سے ہمارا مشورہ یہی ہے، بحریہ ٹاؤن کراچی میں جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی لگائی ہوئی ہے، ان سب کو مشورہ یہی ہے کہ بھائی وہاں سے بھاگے نہ، وہاں کچھ جن بھوت نہیں آ گئے۔ یہ واقعی بحریہ ٹاؤن کو کچھ نہیں ہونے والا، لگتا نہیں ہے، اور اپنی جائیدادیں، اپنا سرمایہ یوں فنا نہ کر کے بھاگے یہاں سے۔ یہ آج نہیں تو کل پھر سے ڈیولپ ہو جانا ہے۔ ملک ریاض نے اپنے بندوں کے تھرو آپ کے سستے پلاٹس لے لینے، سستے گھر لے لینے، آپ کے پلے کچھ نہیں آنا، اور ملک ریاض نے پھر ڈبل ٹرپل وہاں سے کمائی کرنی ہے۔ اپنے پاؤں مضبوط رکھیں، گھبرائیں نہ۔ وہ عمران خان کیا کہتا تھا، سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ گھبرایا ہوا ہے، ہمیشہ سے گھبرایا ہوا ہے، آج سے نہیں، جب حکمران تھا تب بھی گھبرایا رہتا تھا۔ آپ گھبرائے نا، آپ کی جائیداد ہے، آپ اس کے مالک ہیں، اسے کچھ نہیں ہونے والا۔ یہ کوئی نسلہ ٹاور نہیں ہے جسے گرا دیا جائے گا، یہ آباد رہے گا۔ بحریہ ٹاؤن اپنی جائیداد کی حفاظت کرے، اور جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، اس کی بیل آئیکن دبا لیں، اور سپورٹ کریں ضرور۔ لائک بہت تھوڑے ہوتے ہیں یار، اور کامنٹس بھی بہت تھوڑے ہوتے ہیں، اپنے دل کی بات ضرور کیا کریں کامنٹ سیکشن میں۔ ہاں، کسی دوست کے ارد گرد، میرے کسی ویور کے ارد گرد کوئی اس طرح کی بات ہو یا معاملہ ہو جو آپ چاہتے ہیں کہ میڈیا پر، سوشل میڈیا پر نظر آنا چاہیے، مجھے ضرور بتائیں۔ آپ اپنی ذاتی حیثیت میں کوئی بات کہنا چاہ رہے ہیں، یا آپ کے ساتھ کسی بھی ادارے نے کسی بھی سطح پر کسی بھی طرح کی کوئی بدماشی یا زیادتی کی ہوئی ہے، مجھے ضرور بتائیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے ولاگ میں اس کا ذکر کریں۔ اللہ حافظ۔